اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس امت کی تعریف، اس امت کا رتبہ، درجہ، مرتبہ بڑا واضح طور پر بیان فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، اللہ نے مجھے وہ عطا کیا جو انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ مجھے اللہ نے وہ عطا فرمایا جو انبیاء میں سے مجھ سے پہلے کسی کو بھی ملا نہیں ہے۔ فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ مزید اضافہ ہے، اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی۔ جو اضافہ ہے اس میں یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا اللہ نے۔ نصرت بالرعب بالمیسرہ، 1 ماہ کی مسافت سے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈالا۔ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں۔ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، اور میرا نام احمد رکھا۔ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی بنایا، طاہر بنایا۔ آپ تیمم کرتے ہیں مٹی سے، آپ نماز پڑھتے ہیں مٹی کے اوپر، تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو طہور بنایا، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ پاک بنایا۔ آخری جملہ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت کو سب سے بہترین بنایا، سب امتوں سے میری امت کو بہتر بنایا۔ اگر آج ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے برتر ہیں، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ اگر ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر جو صرف سنا کر مسلمان ہوئے ہیں، جو پیدائشی مسلمان ہوئے، پیدائشی لوگوں کے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے اور اللہ نے اسلام قبول کرنے کا موقع دیا، ہم نے پرکھا نہیں ہے، بائی برتھ مسلمان ہوئے، ہمیں جو ماں باپ نے سکھایا ہم نے وہ سیکھ لیا۔ اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، تو وہ آنکھیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا، اس بشارت کا مصداق اول، اس بشارت کا سب سے پہلا مخاطبین تو وہ جماعت ہے جو بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہی ہے، آپ کی اقتداء میں جہاد کر رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا کام کر رہی ہے۔ تو اس کا مصداق اول کون ہوئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اگر آج امت کے یہ طبقات 1400 سال بعد بیٹھ کے یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم سب سے بہتر ہیں، تو پھر اس امت کے اندر وہ طبقہ جو اس امت کا اولین طبقہ ہے وہ کیوں کر بہتر نہ ہوگا؟ ہم جس دور میں فتنے کے جس دور میں جا رہے ہیں اس میں کسی کی جرت نہیں ہوتی، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا کہ کسی دنیا دار جو اوباش قسم کا شخص ہے، آوارہ قسم کا شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کرے، کسی دنیا دار کے بارے میں آپ آج کسی سیاستدان کے بارے میں بات کر کے دکھائیں،
عام آدمی یا آپ کسی سرکاری افسر کے بارے میں کوئی رائے قائم کر کے دکھائیں، آپ کہیں کہ فلاں ایس ایچ او یا فلاں ڈی ایس پی یا فلاں کمشنر ان کا نام لے کر کہیں، آپ کہیں کہ جی فلاں جنرل میجر کرنل اچھا نہیں ہے، کہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا الا ماشاء اللہ، لیکن ہر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اسے ڈر ہے کہ کہیں میرے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے، اس لیے یہاں نہیں بولیں گے۔ لیکن امت کا وہ اولین طبقہ جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو رسول اللہ کے واسطے سے سن رہا ہے، جو سب کچھ دیکھ کر ایمان لایا، اس کے بارے میں زبانیں تان دراز کی جائے، اس کے بارے میں چہمگوئیاں کی جائیں، ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، ان پر تانے کسے جائیں، تو پھر بات تو پھر آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا، ہم ان سب کو اگر دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، دوسری روایت مسلم کی، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، سأل رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا القرن الذی انا فیہ، القرن الذی انا فیہ، وہ زمانہ جس میں میں ہوں، جس زمانے میں میں ہوں، انا فیہ، اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنی حیات طیبہ کے اعتبار سے، اپنی ظاہری زندگی کے اعتبار سے جس دور میں ہوں، ای الناس خیر، سوال تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو جواب دیا القرن الذی انا فیہ، جس میں میں ہوں، اس زمانے کے لوگ سب سے بہتر، ثم الثانی، ثم الثالث، پھر دوسرا زمانہ، پھر تیسرا زمانہ۔ مسلم کی روایت، جس زمانے میں ہوں، اس زمانے میں جو مجھے دیکھے وہ ہیں صحابہ۔ میں نے آج بڑی باریک سی باتیں کرنی ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہیں۔ جس زمانے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود، وہ جماعت ہوئی صحابہ کی، جو صحابہ کے بعد جس کے بارے حضور میں ثم الثانی، یہ تابعین، ثم الثالث، یہ تبع تابعین، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ فرمایا ثم الثانی ثم الثالث، صحیح مسلم کی روایت۔ پھر دوسرا، مسلم کی اس روایت کے بعد سنن نسائی الکبریٰ میں اور جامع ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 9178 اس کا حدیث نمبر ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ جو ترمذی کے الفاظ ہیں، وہ ترمذی کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ خطبنا عمر بالجابیہ، جابیہ کے مقام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، میں تم میں اسی طرح کھڑا ہوا ہوں، اس طرح میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، ایسے ہی بلا تشبیہ اور بلا تمثیل ہم میں کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، رسول اللہ علیہ السلام نے بھی ہمیں اسی طرح خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ میں تمہیں خطبہ دے رہا ہوں، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے اسی طرح خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے اصحاب کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ یہ تین ادوار، دور صحابہ کو ابھی ہم نے پڑھا کہ حضور نے اپنا دور قرار دیا، اس کو الگ ذکر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کا دور، فرمایا میرا دور، القرن الذی انا فیہ، جس میں ہوں،
یعنی صحابہ کے دور کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف بیان کی. اس کی معنوی جو اس کی لطافت ہے اس کو سمجھیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کا دور، فرمایا جس میں ہوں یہ دور، یعنی صحابہ کے دور کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا جو ان کے بعد ہوں گے اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے. تو تین ادوار دور صحابہ، دور تابعین اور دور تبع تابعین. فرمایا ثم یفش الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف. پھر کیا ہوگا؟ فتنوں کا دورہ ہو جائے گا. کسی سے جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا، قسم مانگنے سے پہلے لوگ قسم اٹھایا کریں گے، گواہی مانگی نہیں جائے گی، گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر اسی روایت میں آگے جا کے آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ. میں پوری روایت نہیں اب ذکر کر رہا. علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، جماعت کو پکڑے رکھو. آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو. اگر آپ اقوال دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، تو وہ بیان کیا کرتے تھے لوگوں اگر تم نے قائد ہی بنانا ہے، رہبر ہی بنانا ہے تو صحابہ کو بنا لو. کیوں؟ وہ حق پر اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے گمراہ ہونے کا ڈر نہیں. اگر ان کے علاوہ تم ان لوگوں کو بناؤ گے جو دنیا میں موجود ہیں تو یہ تو کل کو گمراہ ہو سکتے ہیں، ان کی تحقیق بدل سکتی ہے، ان کی رائے بدل سکتی ہے. اگر نہیں بدل سکتی تو صحابہ کرام کی رائے، کیونکہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں. میں اس کی مثال آگے آپ کو دوں گا. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے نام تحقیق کے حوالے سے سامنے آئے، جنہوں نے حدیث پر اپنی اپنی بساط کے مطابق تحقیق کی. کچھ اس میں کامیاب ٹھہرے اور کچھ اس میں ناکام ٹھہرے. ہم ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن ان کی تحقیقات آپ دیکھیے. ہم سلسلہ صحیحہ درسی طور پہ مکمل پڑھ چکے. شیخ البانی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے ان کی باقاعدہ تحقیقات کتب پر موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے شاگردوں نے بعد میں جو کتابیں لکھی ان کی تحقیقات سے انہوں نے پھر رجوع بھی کیا. بعض روایات کو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں، یہ ثابت نہیں ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ روایات صحیح ہیں، پھر انہوں نے رجوع کیا. لیکن ہمارے پاس تو جو روایات چلی آ رہی ہیں وہ اور ہیں. میں آگے چل کے آپ کو ترمذی کی ایک روایت دکھاؤں گا. تو فرمایا علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، تنہا کوئی راستہ اختیار نہ کرنا. اس لیے اکیلے کو شیطان جلدی قابو کرتا ہے. فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. دو ہوں تو پھر بھی ان سے دور رہتا ہے، اکیلا ہو تو شیطان اس پہ زور تسلط قائم کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو. پھر ایک جملہ اس میں بہت اہم ہے، من اراد بحبوحۃ الجنہ، جو جنت میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہے، فلیلزم الجماعہ، اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو رائے میں سن رہا ہوں، جو رائے میں سن رہا ہوں، جو رائے مجھ تک پہنچی ہے، کیا یہ جماعت کی رائے ہے؟ کیوں یہ جماعت کی رائے ہے؟ کیونکہ روایات میں آیا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما چکے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت گمراہی پر جمع ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی ایک آدھ اس کی بات نہیں کی گئی، اس سے تو منع کیا گیا.
بلکہ کیا کہا گیا؟ جماعت کا ساتھ پکڑو۔ اسی کی تعریف میں عارفین کہتے ہیں نا، تنہا بکری کو بھیڑیا کھا جاتا، تنہا بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ ریوڑ کے ساتھ رہو، ریوڑ کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جو چاہتا ہے جنت میں بحبوحہ اعلیٰ درجہ وسط میں جنت میں جگہ چاہتا ہو، فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ۔ اس ایک جملے کو یاد کر لیں، من اراد بحبوحۃ الجنہ، جو جنت کا وسط چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، جماعت کو لازم پکڑے۔ اب آپ دیکھیے نئی نئی تحقیقات، نئے نئے محققین، جدید اسکالر ایک ایسی تشریح، ایسی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا اسلاف کے دور میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں آج کی نشست میں یہ ساری باتیں سمیٹوں گا، کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت جامع ترمذی کی، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان سے کوئی ایسی بات، ان سے کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا تعلق جو دشمنی پر مبنی ہو، ان سے ایسا کچھ نہ رکھنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے، وہ ان سے بغض اس لیے رکھ رہا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے۔ ان سے محبت، مجھ سے محبت، ان سے بغض، مجھ سے بغض۔ فرمایا ان کو اذیت دینے والا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، من آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، پھر اللہ اسے پکڑے گا، پھر اللہ اسے پکڑے گا، ان قریب اللہ اسے پکڑے گا۔ کتنا واضح پیغام اور نصیحت اپنی امت کے لیے، اللہ سے ڈرنا، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ آج کے جدید دور میں جب سب کچھ موجود ہے، پھر بھی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر کے دکھایا جاتا۔ آج آپ کے سامنے عدالتوں کا حال ہے، آپ کسی بھی وکیل کو پیسے دیں، اس کے منہ مانگے تو چاہے قتل کے ملزم کو بری کروا لیں، وہ ایسے ایسے ثبوت پیش کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے تو لکھے ہوئے پر فیصلہ دینا ہے نا، آپ نے تو تحقیق پر فیصلہ دینا ہے۔ اب وہ اس وکیل کے اوپر منحصر ہے کہ وہ جھوٹے دلائل دیتے ہوئے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دے۔ کیوں؟ جو دکھایا جائے گا آپ کو تو وہی دکھے گا۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ، اگر ہمارے نزدیک تو احادیث ضعیفہ فضائل میں قابل قبول ہیں، کم از کم آج کے محقق کی رائے کے مقابلے میں حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، حجت تو ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے اس جملے سے، ضعیف ہے، او بھائی ضعیف ہی صحیح، لیکن حدیث کے تیسرے درجے میں آ گئی، جھوٹی تو نہیں ہے، جھوٹی تو نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی تعریف پوچھی جائے، کیا علماء اہل حدیث اس پر پوری امت کا متفقہ اصول پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف قابل قبول نہیں ہے؟ امت کے صلحاء، امت کے محققین لکھ گئے اپنی کتب میں کہ فضائل کا معاملہ ہو تو ہم احادیث کی اتنی جانچ پڑتال، چھان پھٹک نہیں کرتے جو احکامات میں کرتے ہیں۔ پھر آپ ایک رائے کو لے کر لوگوں کے اوپر اپنا عقیدہ مسلط کریں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے بچیں۔ عوام الناس تھوڑا سا شعور حاصل کریں۔ ہمارے بچے وہ دیکھتے ہیں جی یہ دیکھو جی ضعیف لکھا ہوا ہے، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے۔ بتاؤ راوی کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں، راوی کی کتنی شرطیں ہیں؟ میں آپ کے سامنے وہ ٹرمینالوجی جو ٹرم ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں، میں ان کا ذکر کروں تو آپ کے سر کے اوپر سے گزرے گا۔ تام الضبط، کثیر الملازمت مع الشیخ، یہ پہلا درجہ ہے راوی کا۔ ضابطہ، اس کا ضبط کرنے کا حافظہ بڑا تیز ہو،
اور اس نے اپنے استاد کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہو۔ دوسرا آ جاتا ہے تام الضبط، قلیل الملازمت مع الشیخ۔ چوتھا ہے قلیل الضبط، کثیر الملازمت مع الشیخ۔ چوتھا ہے قلیل الضبط، قلیل الملازمت مع الشیخ۔ یہ 4 درجے ہیں راوی کے۔ کیا یہ پڑھے ہیں کسی نے؟ کیا یہ ٹرمز دیکھی ہیں کسی نے؟ کیا حدیث صحیح کی شرائط کیا ہیں؟ وہ کس قسم کے راوی کے اندر اوصاف پائے جائیں تب روایت صحیح ہوتی ہے، وہ نہ پائے جائیں تب روایت حسن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ضعیف کا درجہ آتا ہے۔ کوئی 37-38 کے قریب ائمہ محدثین نے حدیث پر جرح کرتے ہوئے اقسام حدیث کو ذکر کیا۔ یہ کہہ دیتے ہیں جی ضعیف ہے۔ اور یہ تو جانو اللہ کے بندو ہے کیا، ضعیف کہتے کسے ہیں؟ امت کو ایک طرف لگا دیا۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے خیال رکھو کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں۔ اگر آپ آج بھی دیکھ لیں معاشرے میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بچہ اخلاقاً صحیح نہ ہو، کوئی اس کی خامی عیب اس میں نظر آ جائے، ہم پڑھتے فوراً پیندیاں لیندیاں، ہم فوراً کیا کہتے ہیں، اس کے ماں باپ نہیں سکھاتے اس، اور اگر اس پر بھی ہمارا جی ٹھنڈا نہ ہو ہم کہتے ہیں اس کو پڑھانے والوں نے ایسے پڑھایا۔ کرتے ہیں ایسا کہ نہیں کرتے؟ بولیے۔ حالانکہ نہ ماں باپ اس کے اس عمل سے راضی، کیا پتہ اس کو اس کے استاد نے کس قدر سمجھایا ہوگا، اس کی ماں اس کے آگے کس قدر ترلے ڈال کے اس کو سمجھاتی ہوگی، اس کے باپ نے اسے کس قدر شفقت سے سمجھایا ہوگا، لیکن الزام ماں باپ پر، الزام اساتذہ پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ امت کی مقتدر ہستیاں ہیں کہ ان پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کروڑوں بار سوچا جائے، یہ جملہ بارگاہ رسالت تک جائے گا۔ وہ جو پوری کائنات کو تبدیل کر کے چلے گئے، جنہوں نے پوری کائنات کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا، آج 1400 سال بعد بیٹھے ہم بھی کہتے ہیں ہمارے راہبر وہ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے رہنما وہ ہیں۔ ارے ہم تو کتابوں سے سیکھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں ہمارا راہبر وہ ہے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو جنہوں نے براہ راست سنا ہو، جنہوں نے براہ راست دیکھا ہو، اگر ہم ان کتابوں کے سہارے یہی جملہ ہے نا وہ مرزے کا کہ جی بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، تو جن کتابوں کو آپ مانتے ہو یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی ہیں، یہ کتابیں بھی تو بابوں سے لکھی ہوئی آئی ہیں نا۔ امام بخاری ہمارے ہاں کہتے نہیں ہیں بابا، دین کے اندر تو ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ فرمایا بچوں پھر قرآن اگر اٹھائیے تو قرآن نے بڑا واضح فرمان لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ سابقون اولون، مہاجرین اور انصار اور جو ان کی پیروی کرنے والے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کی شان، اس کی افضلیت، اس کا معیار۔ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، اب وہ مراحل کون کون سے ہوں گے؟ پہلی بار سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سارے میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اس کی ہولناکی، حساب کتاب، ان سب سے گزرنے کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن نے انتہا کر دی ان نعمتوں کو بیان کرنے میں۔ تم بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹھے ہوئے تمہیں مل رہا ہے، تمہارے جی میں خیال آ رہا ہے تو تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ فرمایا نا سب سے بڑھ کر آج کے بعد میں تمہیں مجدہ سناتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔
جو مرتبہ، جو مقام ہمیں ان سارے مراحل سے، اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ملے گا، انہیں اللہ نے دنیا میں 1400 سال پہلے اس کتاب مجید میں فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سوچئے تو صحیح، دنیا میں ابھی قبر میں نہیں گئے، قبر کا امتحان نہیں دیکھا، میدان محشر کا مرحلہ نہیں آیا، پل صراط کا معاملہ نہیں آیا، ان سب سے پہلے ہمیں جو مقام وہاں جا کے ملے گا اللہ نے انہیں دنیا میں دے دیا، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے، صحابہ کے درجات ہیں۔ وہ درجات کس اعتبار سے؟ یاد رکھیے گا، میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتے۔ ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ پیارا ہو سکتا ہے کوئی زیادہ لائق ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ذہین ہو، نفس بیٹا ہونے میں، نفس، میں آسان کرتے ہوئے نفس ابنیت میں، نفس بیٹا ہونے میں 5 برابر۔ یہ نہیں کہ یہ زیادہ بیٹا ہے، یہ کم بیٹا ہے، یہ اس سے کم بیٹا نہیں، اولاد ہونے میں سب کے سب رتبہ اور درجہ سب کا نفس صحابیت میں سارے برابر ہیں، نفس صحابیت میں سارے برابر ہیں۔ ان کے پھر درجات صحابہ کے اندر سابقون الاولون، پھر مہاجرین، پھر انصار، پھر اس کے اندر بھی جو درجہ بندی کی گئی، سب سے پہلے وہ جو مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے والے، حضرت صدیق اکبر، مردوں میں اماں خدیجہ، عورتوں میں حضرت علی المرتضیٰ، نوجوان بچوں میں، نوجوانوں میں حضرت بلال، غلاموں میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ عشرہ مبشرہ، پھر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ جو ثانیہ، جو جس طرح آپ ہجرت وہ حج کے موقع پہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، پہلے حج کے موقع پر جو لوگ آئے مدینہ طیبہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر دوسرے موقع پر جو لوگ آئے ان سب کو مہاجرین اور انصار کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے، ان کے لیے باغات ہیں جس میں نہریں جاری ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین کیا لکھتے ہیں، پڑھتے چلیے۔ صاحب صراط الجنان نے لکھا، کہا اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں، اور ان میں کوئی گنہگار اور فاسق نہیں، لہذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعے یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے۔ کیا ہے؟ اونچی، کیوں؟ جن کے بارے رب نے قرآن میں گواہی نازل کر دی، اس کے بعد ہمیں کسی تاریخ کی کوئی حاجت نہیں۔ کیوں؟ تمہاری تاریخ جھوٹ ہو سکتی ہے، تمہاری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، تمہارا معیار غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تحقیق کرنے والا جانبدار، غیر جانبدار۔ اگر آج تم حدیث پہ تحقیق کر رہے ہو 1400 سال بعد بیٹھ کر، تو تمہارے پاس تو وہی ہے نا جو کتابوں میں لکھا ہوا۔ تلقی بالقبول ایک ٹرم ہے ہمارے ہاں کہ جسے امت نے قبول کر لیا۔ مثلاً صلاۃ التسبیح کی جو روایت ہے، جب یہ روایت آئی سند کے اعتبار سے کمزور تھی، جب نام آیا کہ اس پر عمل کس کا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، سب ائمہ محدثین کہنے لگے نہیں بس، کیوں؟ نام ہے عبداللہ بن مبارک کا۔ اب اس ایک ہستی کی وجہ سے جو ائمہ محدثین کے بھی امام ہیں،
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سیاستہ کے جو ائمہ محدثین ہیں ان کے بھی اساتذہ ہیں، استاذ الاساتذہ. ان کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں، اب انہوں نے لے لیا اس روایت کو، حجت ہو گئی. تو اسلوب تو جانو، روایات کی چھان پھٹک کا، روایت کو قبول کرنے کا، رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے یہ تو جانو. کتاب سے دیکھا، کتاب میں دیکھا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، دیکھا کہ ضعیف ہے جی، اس کو دیکھو تو صحیح، کیا اسی ایک نے لکھا ہے ضعیف ہے؟ بالاتفاق ضعیف ہے، اور ضعیف کہتے کسے؟ اب ایک اور سورہ فتح کی آخری آیت، اس پر ہم نے تبصرہ کرنا ہے، آخر میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا. بات کو سمیٹنے ہوئے آخری جملوں کی طرف جا رہا ہوں. ابھی مقدمہ ہی چل رہا تھا، میں ٹائم دیکھا 1:30 بجنے کے قریب ہے. فرمایا سورہ فتح کی آخری آیت میں فرمایا یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان ہیں. پھر قرآن کریم ایک اور موقع پر فرماتا ہے کہ بعض ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے، بعض نے فتح مکہ کے بعد کیا. اب یہ کیٹیگری قرآن نے ذکر کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا پہلے تو سوال کیا، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، وہ درجے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، خرچ کیا، جہاد کیا. اعلیٰ کون ہوئے؟ فتح مکہ سے پہلے والے، جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں. اب یہاں رک کر ایک بدبخت وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اب مکہ فتح ہو گیا، نام لے لے کر انہوں نے تو لالچ میں اسلام قبول کیا. تم کسی کے دل میں جان کر دیکھ کے آئے ہو؟ یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان، میں نام نہیں لے رہا ہوں صحابی کا، جب صحابہ کرام علیہ رضوان ایک جگہ پر گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس چرواہے نے ان صحابہ کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا تو صحابی نے آگے بڑھ کر قتل کر دیا، ریبڑ لے لیا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہا جی اس نے ڈر کر پڑا تھا. فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا. ارے رسول اللہ اس دور کے لوگوں کو کہیں کہ تو نے دل چیر کر دیکھا تھا، تو 1400 سال بعد بیٹھ کر بند کمرے میں لوگوں کو یہ مغلظات سنائے کہ جی وہ لالچ میں اسلام قبول کر رہے تھے. قرآن کا اگلا جملہ، قرآن کا کسی مفسر محقق کا اسکالر کا نہیں، قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب کرو تقسیم، اب کہو کہ یہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، انہوں نے تو لالچ میں کیا. قرآن فرما رہا ہے اللہ ان سب سے جنت کا وعدہ کر چکا ہے. بولو سبحان اللہ اونچی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ان دونوں سے جنت کا وعدہ کیا، اللہ نے ان دونوں سے. تو کون اور میں کون، تو کون اور میں کون کہ کہوں کہ نہیں یہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، سب ختم. وعد اللہ الحسنہ کے بعد وَكُلًّا وعد اللہ الحسنہ، اس کے بعد بھی جو لوگ ہوں گے وہ یہی ہوں گے. قرآن فرما رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی صحابہ میں منافق بھی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو منافق ہو وہ صحابی نہیں، اسے صحابی کہا بھی نہیں جائے گا. لہذا یہ تعریف کرنا کہ صحابہ میں منافقین بھی تھے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ سب سے بڑی دریدہ دہنی ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے کہ پہلے کہا جائے صحابہ اور پھر کہا جائے جو منافق ہو وہ تو صحابہ میں شمار ہی نہیں. کیوں؟
جاگ رہے؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، کیا کوئی اسے صحابی ڈکلیئر کرتا ہے؟ بولیے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، ایک آدمی جہاد کر رہا تھا، کیا اس نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا؟ دیکھا نہیں تھا؟ ارے تم تعریف تو حدیث کی صحیح کرو، تم صحابی کی تعریف تو صحیح کرو کہ صحابی کہتے کسے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی صحابہ، اچھا اس میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ یہاں عربی زبان میں لفظ صحابہ کہیں لغوی معنی میں ہے اور کہیں اصطلاحی معنی میں۔ جس طرح لفظ آل ہے، میں لفظ کہوں گا، قرآن فرما رہا ہے اغرقنا آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون، تو وہاں فرعون آل اس کے ساتھ جو لفظ آیا، یا اسی طرح قرآن نے کہا اصحاب النار، اصحاب الجنہ، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو یہاں اصحاب کا معنی صحابی کرو گے؟ ہر جگہ یہ معنی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم نے منافقوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، انہیں شعور نہیں، یہ خود دھوکے میں ہیں۔ دوسری طرف جو اہل ایمان ہے، قرآن نے خود انہیں ممتاز کر کے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، حسنہ کا، مغفرت کا، جنت کا۔ اس کے بعد یہ تقسیم کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور ایک اور روایت جامع ترمذی کی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اب اس کو صحیح سمجھنا ہے، اس روایت کو سمجھیے گا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، مسلمن، جس نے مجھے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے لا تمس النار، آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ آج کے دور میں منبر پر بیٹھا چند ٹکوں پر بکنے والا یہ کہے، جو منبر کو بدنام کرنے والا ہو کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 64 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 64 لاکھ مربع میل، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہادی بنا، انہیں ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ مسند احمد میں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، معاویہ کو عذاب سے بچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو کہ جی ان کے بارے میں کوئی تعریف نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت، آج کا بڑے سے بڑا پیر اگر اسے حضرت امیر معاویہ سے تکلیف ہے تو یہ تکلیف پھر کہاں جائے گی؟ شاہ رکن الدین توضیح العقائد، یہ بنیادی کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، بچیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ کسی زمانے میں یہ برے صغیر میں عام تھی، یہ اور رکن دین نامی کتاب۔ ہمارے علماء لکھ کر گئے ایک بنیادی بات، ساری باتوں کو ایک طرف رکھا جائے، بتاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کس نے کی تھی؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں، اور جس کے حق میں جنتی جوانوں کا سردار بیٹھ جائے، جس کے حق میں جنتی جوانوں کا سردار بیٹھ جائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے، امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر یا وہ صحیح نہیں ہے یا ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہو، تو پہلے سوال یہ ہے کہ ان سے صلح کس نے کی تھی؟ ان سے صلح کس نے کی تھی؟ جس نے صلح کی پھر الزام تو اس پر آیا کہ اس نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی حکومت کا ذمہ پکڑا دیا جس پر 1400 سال بیٹھ کے بعد میں گفتگو کرنے والے گفتگو کریں۔ اگر وہ ایسے ہی ہوتے جیسے آج کل کے اسکالر ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سید الشہداء، جنتی جوانوں کے سردار، جن کے بارے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بینی بہ فئتین المسلمین، کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی کس کی؟ تو پھر مانو کہ صلح امام حسن نے کس سے کی؟ امام حسن نے صلح کس سے کی؟ تو جس سے امام حسن صلح کریں ہماری اس سے صلح، جس سے امام حسین لڑائی لڑیں ہماری اس سے لڑائی۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، کیوں؟ اس نے تو دیکھا ہے اسے، فرمایا جو مجھے دیکھ لے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے۔ اب وہ کہتا ہے دیکھو جی اس نے نہیں دیکھا تھا، اس نے نہیں دیکھا تھا، اس نے نہیں دیکھا تھا۔ ارے تم اس جملے کو سمجھو تو صحیح، دیکھا تو عبداللہ بن ابی نے بھی تھا، دیکھا تو عبداللہ بن ابی نے بھی تھا، کیا اسے کوئی صحابی مانتا ہے؟ ہم تو اسے صحابی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ والے ہیں وہ سارے منافق۔ یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نہیں صحابہ میں یہ لوگ بھی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری تو زبان یارہ نہیں دیتی، ہم تو کہتے ہیں منافق الگ ہیں۔ اگر رات کی تفسیر سننے والے بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہم نے 8 آیات پڑھی، پہلے درجہ ایمان والوں کا، متقیوں کی صفات، پھر کافروں کا تذکرہ، پھر منافقوں کا ذکر۔ اللہ نے تو الگ الگ تقسیم کر دی سب کی۔ اب اس حدیث کو دوبارہ سنتے ہیں، مزہ آئے گا بڑا۔ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس حدیث کے راوی سنیں پہلے۔ اس حدیث کے پہلے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا طلحہ نے، طلحہ سے سنا موسیٰ بن ابراہیم نے، موسیٰ بن ابراہیم سے سنا یحییٰ بن حبیب نے۔ اب یہ راوی آ گئے۔ اب اسی روایت میں امام ترمذی کیا لکھتے ہیں؟ طلحہ جو جابر سے سننے والے، روایت کس نے کیا؟ حضرت جابر نے، حضرت جابر نے۔ یہ تحفے ہیں، یہ تحفے ہیں، یہ اس کے حصے میں آتے ہیں جسے اللہ نے توفیق دی ہو۔ میں کہتا اس لیے ہوں کہ میں کہتا ہوں محروم نہ رہے کوئی بھی ان سے، محروم نہ رہے کوئی بھی ان سے، کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں سنانے کے لیے، آپ کے ذہن میں یہ بات پڑ جائے۔ پہلے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب طلحہ کہتے ہیں فقد رأیت جابر بن عبد اللہ، طلحہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے جابر بن عبداللہ کو، طلحہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت جابر کو۔ موسیٰ بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے طلحہ کو دیکھا، میں نے طلحہ کو دیکھا، اور یحییٰ بن حبیب کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا۔ اب موسیٰ بن ابراہیم کہتے ہیں یہ سب ہم جب ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں، وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ نَرْجُو اللَّهِ، ہم سب نے دیکھا، تم نے مجھے دیکھا، ہم سب اللہ سے امید رکھتے ہیں اس حدیث کی فضیلت میں آنے کی۔ جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو جابر تو رسول اللہ کو دیکھنے والے، تو جابر کو دیکھنے والے ہوئے طلحہ بن خراش، طلحہ بن خراش کو دیکھنے والے موسیٰ بن ابراہیم، موسیٰ بن ابراہیم کو دیکھنے والے یحییٰ بن حبیب۔ اب موسیٰ کہتے ہیں یحییٰ سے تم نے مجھے دیکھا، تم نے مجھے دیکھا، میں نے طلحہ کو دیکھا، طلحہ نے جابر کو دیکھا، جابر نے
رسول اللہ کو دیکھا، ہم سارے امید رکھتے ہیں لا تمس النار۔ اب ایک اور بات جو میں نے شروع میں عرض کی، شیخ البانی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے اس حدیث پر حکم لگایا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب یہ ان دوستوں کے لیے نا جو کتاب دیکھی کہا اس میں ضعیف لکھا ہوا ہے، وہ چھپتی ہے باقاعدہ شیخ البانی کے حکم کے ساتھ، لیکن بعد میں شیخ البانی نے اس روایت سے جو تحقیق کی تھی اس سے رجوع کرتے ہوئے کہا تھا ثم حسن، یہ روایت حسن ہے، یہ روایت حسن ہے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بعد جب تحقیق کی تو اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ یہ روایت حسن ہے۔ میں نے اس لیے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کئیوں کے پاس وہ تحقیق ہوگی، وہ اسلام 360 ہے نا، تو اس سے دیکھ کے مجھے ایک شخص نے سنیپ شاٹ بھیجا اس کا، دیکھیں جی آپ نے روایت بیان کی، یہ تو ضعیف ہے۔ میں نے کہا بچہ تھوڑا سا آگے جاؤ، تھوڑا سا آگے جاؤ، اگر شیخ البانی کو اتنا ہی مانتے ہو تو پھر شب برات والی روایت بھی شیخ البانی نے صحیح لکھی ہے۔ وہاں کیوں موت پڑتی ہے؟ وہاں کیوں موت پڑتی ہے؟ وہاں بھی مانو شیخ البانی کو کہ ان کے نزدیک شب برات کی فضیلت ثابت ہے، وہاں بھی مانو۔ تو اب ایک اور آخری بات، یہ جو سورہ فتح کی آیت جو میں نے ذکر کی، اس سورہ فتح کی آخری آیت پر ایک جو ابہام پیدا کیا گیا، یہ روایت، یہ آیت آپ کے سامنے، اس روایت کا جو آخری جملہ ہے اب اس کو دیکھیے گا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یہ منہم کیا؟ منہم۔ اب اس پر ایک جملہ جو ہے وہ سن لیں، پھر میں اس پر مزید بات کرتا ہوں۔ جی یہ سنیے گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے۔ بالکل غلط طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ان سے صرف یہ کہیں کہ یہ جو سورہ فتح کی آخری آیات ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کے اینڈ پہ آپ جا کے دیکھیں نا، جب اس آیت کو اللہ تعالیٰ سے ضرور کر رہے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 26 میں ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے اوپن لائسنس نہیں دیا، بلکہ کہا کیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان اصحاب میں سے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ منہم یہ بڑا چپ ہے لوگوں کو، کیونکہ منہم کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، سب کے لیے نہیں، منہم ان میں سے جو چلے گا وہ ٹھیک ہے۔ اب اس پر آتے ہیں کہ ان موصوف کو یہی نہیں پتا کہ لفظ من کتنے معنی کے لیے آتا ہے۔ میں نے 2019 میں ایک صبح کے درس میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرزا جی آؤ بیٹھو، تمہیں پڑھائیں، تمہیں سکھائیں۔ لفظ من 10 معنی کے لیے آتا ہے۔ کتنے معنی کے لیے؟ یہاں من بعض کے لیے نہیں آیا، من بعض کے لیے نہیں آیا، یہاں من آیا ہے بیانیہ۔ یہاں من کیا آیا ہے؟ بیانیہ۔ پہلے آپ جائیں اور پڑھیں کہ من فروم کے معنی میں آتا ہے، اس کے بعد من آتا ہے ابتدا کے لیے، ڈویژن کے لیے۔ جو یہاں ذکر کریں لفظ من، یہ ڈویژن کے لیے آ رہا ہے من، جو ان کی تحقیق ہے۔ تو پھر سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، گندگی سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ کس سے بچو؟ گندگی سے۔ من الاوثان، اوثان وثن کی جمع، وثن کہتے ہیں بت کو۔ اب یہاں من کا معنی باز کرو، یہاں من کا معنی باز کرو، بعض بت ہے تو اس کا مطلب یہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلے من کا معنی سمجھو کہ من یہاں بیانیہ ہے، من یہاں علت کے لیے بھی نہیں، تقابل کے لیے بھی نہیں، اسٹینڈرڈ کے لیے بھی نہیں، ریڈنڈنٹ کے لیے بھی نہیں، جنرلٹی کے لیے بھی نہیں۔ اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا، یہ اس کا معنی ذکر کر رہا ہے کہ ان میں سے۔
آپ اس پر سب سے بہترین جملہ جو لکھا وہ صاحب تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی نے لکھا. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ سورہ فتح کو پڑھیں، سورہ فتح کو پڑھیں. اس ساری سورہ میں اللہ تعالیٰ سب کی تعریف بیان کر کے، سب کی تعریف بیان کر کے اینڈ پہ یہ کہ ان میں سے بعض، ان میں سے بعض، ان میں سے بعض، وہ پوری تعریف کر دی، پوری تعریف کر کے کہا یہ سارے مغفرت والے ہیں. پہلے جا کے سیکھو کسی سے کہ یہاں من کا معنی بعض کس مفسر نے کیا، سوائے شیعوں کے کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام المفسرین، سارے مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں یہاں من بعض کے لیے نہیں، یہاں من بیانیہ ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہیں. تو ان ساری آیتوں کو میرے عزیزوں ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے اسلوب کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ ہر بندہ اٹھے گا. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار زمان دی، تو پھر اگر آپ ان کے اوپر تان و تشنیع کریں جس کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ گئے ہیں کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو ہادی بنا، تو بتائیے یہ پیر تو اپنے باپ کی جگہ پہ بیٹھا ہے، تم تو اپنے باپ کی گدی پہ بیٹھے ہو، تمہارے تو پلے کچھ نہیں ہے، تم تو اپنے باپ کی کمائی کھا رہے ہو، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم اپنے باپ کی گدی پر بیٹھ کے آج یہ اپنی زبان سے جملے کہو کہ جی وہ امیر شام، تو بھئی نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم یہی کہیں گے جنتی کا نام بھی جنتی لے گا، جنتی کا نام بھی. بعضے وہ ہیں جنہیں عمر کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، بعضے وہ ہیں جنہیں عمر کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، اور بعضے وہ ہیں جنہیں معاویہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. دونوں بھائی ہیں، ہمارا نہ ان سے کوئی تعلق نہ ان سے کوئی تعلق. یہ صحابی ہونا کوئی چھوٹی سی فضیلت ہے. ایک پیر کہتا ہے دیکھو جی بخاری میں روایت ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بخاری صحیح پڑھی ہی نہیں ہے. بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک مسئلہ آیا، کہنے لگے چھوڑو یہ معمولی نہیں ہے، قد صحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند احمد میں. پھر اس کے بعد کوئی بندہ کہے اٹھ کے کہ نہیں، تو ہمیں یہ اعتراض رد کرتے ہوئے کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے. ہم یزید کے بارے میں کوئی اچھا لفظ نہیں کہتے، یزید کے بارے میں کوئی اچھا لفظ، اور حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی برا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اس بارے میں ہمارے علماء نے واضح طور پر لکھ دیا. باقی جو آج کل کے جہلاء ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے اور ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے. ہمیں صحابہ کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ کا ادب نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ سے بالواسطہ پڑھی ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، ہماری اوقات ہی کچھ نہیں، ہماری اوقات ہی کچھ نہیں. اگر آج کوئی اپنے پیر پر مان کرتا ہے جی میں فلاں ہوں، میرا پیر مجھے بچا لے گا، تو تیرا پیر ان کا پیر کوئی تقابل ہے؟ تجھے اپنے پیر پر اتنا مان ہے تو وہ تو رسول اللہ کے مرید ہیں. اگر تیرا پیر تجھے بچا سکتا ہے تو ان کے پیروں نے تو ان کی تربیت کی ہے، تیرے پیروں نے تو کچھ نہیں کیا. تیرے پیروں نے تو نذرانے لے لے کے اپنی جیبیں بھری ہیں، دعائیں مانگنے کے بھی پیسے، آنے کے بھی پیسے. میں علامہ اقبال کا وہ واقعہ نا، کوئی آیا پیر کے پاس دعا کروانے تو نذرانے دے دیے، تو علامہ اقبال علامہ ہنسنے لگ پڑے. کہا پہلے یہ اتنے کا قرض دار تھا، اب یہ زیادہ کا ہو گیا، تیری دعا انہوں بھاری پئی ہے. یہ پہلے کم کا مقروض تھا، اب اس میں اتنے اور شامل کر لو جو تجھے دیے اس کا بھی مقروض ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں ایسے پیروں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے پیروں سے بچائے. یہ اپنا عقیدہ واضح کریں، اپنا عقیدہ پختہ کریں.
اپنی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے غلام ہیں، بے دام غلام ہیں، اور وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے بارے میں نہ ہم کوئی بات کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں ہم کوئی بات سنتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کہے، ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔